الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. کل ہم نے جمعہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ نماز جمعہ کے مسائل کیا ہوتے ہیں. آج ہم شروع کر رہے ہیں کتاب صلاۃ العیدین، عیدوں کی نماز کیسے پڑھی جانی چاہیے. تو آج ہم آغاز کر رہے ہیں حدیث نمبر 505 سے. عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الفطر میں حاضر ہوا. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ بھی میں عید کی نماز میں حاضر ہوتا رہا. وہ خطبے سے قبل نماز پڑھا کرتے تھے، بعد میں خطبہ دیتے تھے. تو لہٰذا عید کی جو نماز ہے اس میں سب سے پہلی بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے عید کی نماز ہوگی اور اس کے بعد خطبہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، گویا کہ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں جب آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ لوگوں کو بٹھا رہے تھے، یوں ہاتھ کا اشارہ کر چل رہے تھے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اور عبداللہ بن عباس دیکھ رہے ہیں. پھر آپ ان کے پاس آئے اور ان کو چیرتے ہوئے یہاں تک کہ عورتوں کے پاس پہنچے. آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے. آپ نے کہا اے نبی، جب تیرے پاس مومن عورتیں آئیں وہ تیرے سے بیعت کرنے کے لیے. اب یہ ہے کہ عید کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھلی جگہ میں پڑھی جاتی تھی اور عید کی نماز میں عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں. اس دور میں نہ تو لاؤڈ سپیکر ہوتا تھا نہ ٹینٹ ہوتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مردوں سے خطاب کیا اور مردوں سے خطاب کرنے کے بعد عورتوں کے پاس آئے جو کہ علیحدہ بیٹھی ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال تھے. آپ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب تیرے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں. یہ پوری آیت جو ہے یہ سورہ ممتحنہ میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے 6 باتوں پر بیعت لیا کرتے تھے. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی. آپ کو پتہ ہے عرب لوگ جو تھے بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. عورت کے ہاں جب ڈیلیوری کا وقت آتا تو اس کے آگے ایک گڑھا کھود دیتے. اگر تو بیٹی پیدا ہوتی اسی گڑھے میں ہی اسے دبا دیتے اور اگر بیٹا ہوتا اسے باقی رہنے دیتے. تو خاص طور پر ان سے وعدہ لیا جاتا تھا کہ تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں سے گڑا ہوا کوئی بہتان نہ لائیں، نہ باندھیں گی اور آپ کی نیکی میں نافرمانی نہ کریں گی. تو یہ 5 کبیرہ گناہوں پر بیعت لی جاتی تھی. کون کون سا؟ سب سے پہلا شرک نہیں کرنا، نمبر 2 چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا اور کسی پہ جھوٹا بہتان نہیں کرنا. یہ 5 کبیرہ گناہ ہیں. ان سارے گناہوں پر بیعت لی جاتی تھی. اور چھٹی بات کیا ہوتی تھی کہ ہر نیکی کی بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گی. تو یہی بیعت کے الفاظ مردوں سے بھی دہرائے جاتے تھے. تو عورتوں سے بھی اسی طرح بیعت لی جاتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں کی طرف آئے تو آپ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی اور پھر کہا جب اس آیت کو پڑھ چکے کیا تم سب عورتیں اس بات کا وعدہ کرتی ہو؟ ایک عورت نے ان میں سے کہا، اس کے علاوہ اور کسی نے جواب نہیں دیا تھا، ہاں
تو آپ نے فرمایا تم صدقہ کیا کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تمام باتیں خواتین کے سامنے رکھی، ان سے پوچھا وعدہ کرتی ہو ان باتوں کا؟ ایک عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے ساری عورتوں کی طرف سے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ، ہاں۔ تو یہ آپ سمجھ لیجیے آپ نے ساری عورتوں سے بیعت لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے تو بیعت لیتے تھے، جس نے بیعت کرنا ہوتا تھا اس کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا، دایاں ہاتھ۔ تو اس طرح کر کے مردوں سے بیعت لیتے تھے۔ عورتوں سے آپ نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا اور عورتوں سے آپ نے اس طرح کر کے بیعت لی۔ یا پھر بعض اوقات آپ نے ایسا کیا کہ عورتیں جو تھیں ایک برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ ڈال دیتے، بعد میں اللہ کے رسول نکال لیتے، عورتیں اس برتن میں ہاتھ ڈال دیتے، ورنہ آپ عورتوں سے زبانی ہی بیعت لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، بیعت کرنے کے لیے بھی نہیں، زبانی بیعت ہو گئی بس یہی کافی ہے، کیونکہ اسلام میں آپ کو پتہ ہے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ آپ نے پھر انہیں کہا تم صدقہ کیا کرو۔ حضرت بلال نے اپنا کپڑا پھیلا دیا اور پھر کہا آؤ آؤ تم پر میرے ماں باپ قربان، عورتوں کو ترغیب دے رہے ہیں صدقہ دینے کی حضرت بلال۔ تو عورتیں اپنے چھلے اور اپنی انگوٹھیاں حضرت بلال کے کپڑے میں ڈالنے لگ پڑی۔ یہ حدیث ہم نے کتاب الایمان میں بھی پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا تھا، وہاں پہ تفصیل زیادہ ہے، آپ نے کہا تھا کہ تم عورتیں صدقہ بہت کیا کرو کیونکہ میں نے تمہیں دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا تھا تکثرن النعنا وتکفرن العشیرہ، تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو اور تم خامن کی ناشکری بہت کرتی ہو، تو اس کے لیے تم صدقہ زیادہ کیا۔ حضرت بلال نے عورتوں کو ترغیب دی کہ تم پر میرے ماں باپ قربان، جلدی جلدی آؤ صدقہ کرو۔ تو عورتیں ان کے کپڑے میں اپنے چھلے، اپنی بالیاں، اپنے زیور، اپنی انگوٹھیاں ان کے چادر میں ڈالنے لگ پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو فوراً ہی صدقہ کرنے لگ پڑی۔ اب اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں بھی نماز عید میں شریک ہوتی تھیں، چونکہ مردوں کے ساتھ نہیں ہوتی تھیں تو ان کا اجتماع علیحدہ ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مردوں کے اجتماع سے خطاب کرتے، پھر عورتوں کے اجتماع سے آپ نے علیحدہ خطاب کیا۔ حدیث نمبر 507 عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے اور جابر بن عبداللہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ عید الفطر کے دن اور یا عید الاضحیٰ کے دن اذان نہیں دی جاتی تھی۔ اب آپ دیکھیں عام نماز کے لیے تو اذان دی جاتی ہے، لیکن جو عیدین کی نماز ہوگی اس کے لیے اذان نہیں ہوتی، نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، نہ ہی عید کے جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں ان سے قبل کوئی نفل ہے نہ ان کے بعد کوئی نفل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ جب ہم عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، عیدگاہ میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ لاؤڈ اسپیکر سے تکبیرات کہی جا رہی ہوتی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہی تکبیریں عید کے لیے جاتے وقت پڑھنی ہے اور یہی تکبیریں عید کے لیے عید سے واپس آتے ہوئے پڑھنی ہے۔ اور اس عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی، نہ اس سے قبل کوئی نوافل ہیں نہ اس سے بعد کوئی نوافل ہیں، صرف 2 سنتیں آپ نے عید کی نماز پڑھنی ہے اور بس۔ اس کے علاوہ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں، عید کی نماز اگر رہ گئی، فرض کیا آپ لوگ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ گئے تو آپ کی عید کی نماز میں آپ کی 1 رکعت رہ گئی، تو آپ ایسا کیجئے، حکم میں یہی ہے امام کے ساتھ مل جائیے، آپ دوسری رکعت میں امام کے ساتھ مل جائیے، یا جہاں بھی امام ہے اس کے ساتھ مل جائیے، جتنی نماز رہ گئی ہے اسے پورا صحیح۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، عید کی نماز میں ایک اور فرق ہے عام نمازوں سے۔ عید کی نماز میں تکبیرات زیادہ ہوتی ہیں، عام طور پہ تو ہم اللہ اکبر بس 1 دفعہ کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے ثنا پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر قرات کرتے ہیں، لیکن اس نماز میں کیا ہے
اس نماز میں آپ کو پہلی رکعت میں 7 دفعہ تکبیر کہنی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر، ہاتھ پھر چھوڑ دیے، اللہ اکبر، پھر چھوڑ دیا۔ اسی طرح کر کے آپ نے 7 تکبیریں کہنی ہیں، اور 7 تکبیریں کہنے کے بعد پھر ہاتھ سینے پر باندھنے، پھر ثنا پڑھیں گے، اور پھر امام صاحب جو ہیں وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور 7 قرات کریں گے۔ دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں 5 تکبیریں کہنی ہیں۔ عام طور پہ آج کل ہم دوسری رکعت میں عام نمازوں میں ہم کیا کرتے ہیں، صرف سجدہ سے جب اٹھتے ہیں وہی اللہ اکبر کافی ہوتا ہے ہمیں، لیکن اس دن عید کے دن آپ نے دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہنی ہیں۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں۔ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں، عید کی نماز گھر نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض خواتین گھر میں عید کی نماز پڑھا رہی ہوتی ہیں، باجماعت پڑھا رہی ہوتی ہیں۔ عید کی نماز اور جمعے کی نماز صرف امام کے پیچھے ہوتی ہے، جمعے کی نماز بھی گھر میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پہلے کئی خواتین کے بارے میں نے سنا کہ وہ عید کی نماز یا جمعہ کی نماز گھر پڑھاتے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ نمازیں امام کے ساتھ ہیں اور گھروں میں نہیں۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیے عیدگاہ میں آئیے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 510 ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو عید الفطر والے دن یا عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف گئے تو پہلی چیز جس کے ساتھ آپ ابتدا کرتے تھے نماز ہوتی تھی، پھر آپ سلام پھیرتے، لوگوں کے بالمقابل کھڑے ہو جاتے، لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے، آپ انہیں نصیحت کرتے اور انہیں نیکی کی باتیں بتاتے، انہیں حکم دیتے۔ اگر آپ چاہتے کہ آپ کوئی لشکر کا فیصلہ کریں، آپ اس لشکر کا فیصلہ فرما دیتے، یا کسی بات کا آپ کو حکم دینا ہوتا آپ حکم دیتے اور پھر گھر واپس چلے جاتے۔ اصل بات ہے کہ ان دنوں میں آج کل کی طرح میڈیا نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے جی ٹی وی پہ حکم دے دیا۔ ان دنوں میں عید کا اجتماع ہی سب سے بڑا اجتماع ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے تھے کیونکہ اس میں سارے لوگ شامل ہوتے تھے۔ آپ نے کوئی نیا حکم دینا ہوتا نیا حکم دے دیتے، آپ نے کوئی لشکر بھیجنا ہوتا وہ لشکر بھیج دیتے۔ تو اس اجتماع سے میں آپ عام نصیحت اور ہدایت کی باتیں بھی فرماتے اور بڑے بڑے جو فیصلے کرنے ہوتے تھے وہ بھی کر کے لوگوں کو بتا دیتے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں تو لوگ اسی طریقے پر رہے یہاں تک کہ میں مروان کے ساتھ نماز کے لیے نکلا، اور وہ مدینے کا گورنر تھا، یا تو عید الاضحیٰ تھی یا عید الفطر تھی۔ تو جب ہم عیدگاہ میں آئے اس وقت وہاں ایک ممبر پڑا تھا جس کو کثیر بن سلط نے بنایا تھا، تو مروان اس ممبر پر چڑھنے لگا اس سے قبل کہ وہ نماز پڑھے۔ تو اب میں نے اس کا کپڑا کھینچا، یعنی ابو سعید خدری نے، تو اس نے میرے سے اپنا کپڑا چھڑا لیا، تو وہ ممبر پر چڑھ گیا، تو اس نے نماز سے قبل خطبہ دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد خطبہ دے۔ ابو سعید خدری نے اسی لیے ان کا دامن کھینچا تھا کہ یہ تم سنت کے خلاف کام کر رہے ہو، لیکن اس نے زبردستی اپنا کپڑا چھڑایا اور خطبہ پہلے دے دیا۔ تو میں جب وہ خطبہ دے چکا تو ابو سعید خدری جو ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے ان سے کہا تم نے اللہ کی قسم سنت تبدیل کر دی۔ وہ کہنے لگا ابو سعید چلا گیا جو تم جانتے تھے، یعنی جو تم باتیں کرتے ہو نا یہ باتیں ختم ہو گئی، جیسے آج کل ہم بھی ایسی بات بعض اوقات بول دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا، یعنی ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے کہا جو میں جانتا ہوں اللہ کی قسم اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ اچھی بات ہے میں بری باتیں نہیں جانتا، میں کیا جانتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جانتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو میں نہیں جانتا، اور بڑا اچھا ہے جو میں نہیں جانتا۔ اور وہ مروان کہنے لگا لوگ ہمارے لیے نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، تو میں نے اس خطبے کو نماز سے قبل ادا کر دیا ہے۔ اصل بات اس نے بتا دی کہ بات یہ ہے کہ سنت تو واقعی یہی ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے اس کے بعد خطبہ دیا جائے، لیکن لوگ کرتے کیا ہیں، نماز پڑھ کے ہماری باتیں سننے کے لیے نہیں ٹھہرتے،
اس لیے میں نے کیا کیا، میں نے سوچا کہ نماز سے قبل ہی میں نے جو خطبہ دینا ہے میں دے دوں. تو آج بھی بعض جگہوں پہ خطبہ پہلے دیا جاتا ہے، نماز بعد میں پڑھی جاتی ہے. یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے. سنت کیا ہے؟ پہلے نماز ہوگی، اس کے بعد میں خطبہ ہوگا. حدیث نمبر 511 ام عطیہ کی حدیث ہے. وہ فرماتی ہیں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم حائضہ عورتوں کو بھی نکال لیں عیدین کے دن، دونوں عیدوں میں، عید الفطر میں بھی، عید الاضحیٰ میں بھی. حائضہ عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ حائضہ عورتوں کو بھی نماز کے لیے نکالا جائے اور پردہ نشین عورتوں کو بھی، تو وہ مسلمانوں کی جماعت میں حاضر ہوں اور ان کی دعا میں حاضر ہوں. حائضہ عورتیں ان کی نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں. بات سمجھ آ گئی کہ حائضہ عورتیں جو ہیں نماز جہاں پڑھی جا رہی ہوگی اس سے ذرا ہٹ کر، جیسے تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئیں، جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ گئیں. ظاہر ہے حائضہ عورتیں تھوڑی ہی ہوں گی عام عورتوں کے مقابلے میں، یا ایک کونے میں ہو کر بیٹھ جائیں، لیکن وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل ہوں اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں. تو صحیح بات یہی ہے کہ عید کا دن جو ہے وہ مسلمانوں کی شان و شوکت کا دن ہے. اس دن تمام مسلمانوں کو گھر سے نکلنا چاہیے، عورتیں بھی، بچے بھی. عورتیں نکلیں گی تو بچے بھی ان کے ساتھ آئیں گے، مرد بھی. اور آپ کو پتہ ہے حکم کیا ہے؟ جس راستے سے جاؤ اس راستے سے واپس نہیں آنا، دوسرے راستے سے واپس آنا ہے، تاکہ آپ کی گلیاں بازار بھرے ہوئے ہوں مسلمانوں کے ساتھ، خوب شان و شوکت نظر آئے کہ مسلمان اتنے ان کی دیر تعداد ہے. تو عورتیں بھی نکلیں، وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو. ایک تو یہ مقصد ہے. دوسرا مقصد کیا ہے؟ اس دن کی دعا میں شامل ہوں. اصل بات ہے عید والے دن اللہ تعالیٰ خاص طور پہ مسلمانوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو. ویسے تو اللہ ہر وقت ہی توبہ قبول کرتے ہیں، اللہ ہر وقت ہی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن عید والے دن اللہ تعالیٰ کی یہ جو مغفرت ہے اور یہ جو رحمت کا دریا یہ زیادہ ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے. اس دن حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. اللہ کی مراد کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے 30 روزے رکھے ہیں، انہوں نے روزے رکھے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی اجرت پوری دینی چاہیے. اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے بندے انہوں نے 30 روزے رکھے اور اس کے بعد اب مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے گھر چھوڑ کر میدان میں نکل آئے. اور حقیقتاً عید کی نماز کھلے میدان میں ہوتی ہے. یہ اپنے گھر چھوڑ کر مجھے راضی کرنے کے لیے یہ کھلے میدان میں نکل آئے ہیں. مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مقام کی قسم، یہ گھر واپس جائیں گے تو بخشے ہوئے جائیں گے. اس دن اللہ کی رحمت کا دریا ٹھٹھے مار رہا ہوتا ہے. اللہ کو اپنے بندوں پر پیار آ رہا ہوتا ہے. اللہ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آج اپنے میں بندوں کو دل کھول کر ان کے اپنی رحمتوں کے بارش برساؤں. تو اس دن کیا خیال ہے عورتوں کو اللہ کی اس رحمت میں سے حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ لینا چاہیے، زیادہ لینا چاہیے. تو لہٰذا حائضہ عورتیں بھی اس سے نہ آئیں. حائضہ عورت نماز تو نہیں پڑھ سکتی لیکن دعا تو کر سکتی ہے. تو عورتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوں اور ان کی دعا میں شامل ہوں، اور حائضہ عورتیں ان کی نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں. ایک عورت کہنے لگی اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی ایسی عورت بھی ہوتی ہے جس کے پاس پردہ چادر نہیں ہوتی جس کے ساتھ وہ پردہ کر سکے. تو آپ نے فرمایا کہ چاہیے کہ اس کی ساتھی اسے اپنی چادر میں اپنی چادر اڑا دے. یعنی ایک بڑی چادر جو ایک خاتون اوڑھ رہی ہے اس میں 2 عورتیں آ جائیں، آنا ضرور. اب ہمارے ہاں کیا رواج، تصور ہی نہیں ہے عورتیں عید کی نماز پڑھیں. جیسے یہ تصور نہیں تھا کہ عورتیں مسجدوں میں جائیں، لیکن آپ نے حدیث میں پڑھا کہ صحابیات مساجد میں جاتی تھیں اور اللہ کے رسول کے احکامات آپ نے سن لیے. تو لہٰذا عید کی نماز کے لیے تیاری ضرور کیا کریں. آپ کہیں گی کہ نہیں جی ہمارے مرد نہیں کرتے یا فلاں جگہ پہ عورتوں کے لیے جگہ نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے ہم عورتیں مردوں سے ہر بات منوا لیتے ہیں.
اتنا بڑا سونے کا کی 12 چوڑیاں ہم نے پہننی ہو نا، منوا لیتے ہیں نا، ضد کر کے، پیار سے، پیچھے پڑ کے، ایک دن نہیں مانے، پیچھے لگے رہے یہاں تک کہ مان گئے۔ شادی بیاہ کی رسمیں جو ہیں یہ ساری کی ساری عورتیں کرتی ہیں، ہمارا دل سے تنگ پڑتے ہیں، ہم عورتیں ساری باتیں منوا لیتے ہیں، کیا حال ہے یہ نہیں منوا سکتے۔ اصل بات یہ ہے ہم خود اس کے بارے میں اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ باتیں ہم منوا لیتے ہیں یہ باتیں بھی منوا سکتے۔ صحیح۔ حدیث نمبر 513 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میرے گھر میں آئے، اور میرے پاس 2 بچیاں تھیں جو کہ جنگ بواس کے لوک گیت گا رہے تھے۔ جنگ بواس جو تھی یہ مدینے کے لوگوں میں ہوئی، اور یہ جنگ جو تھی 110 سال تک جاری رہی تھی۔ اب آپ کہیں گی کہ 110 سال تک کیسے جاری رہی؟ ہوا ہوتا یہ تھا کہ ایک قبیلے کے لوگ اپنے مخالف قبیلے کو ختم کر دیتے، تمام لوگوں کو ختم کر دیتے۔ اب مخالف قبیلے کے بچے جب جوان ہوتے وہ جنگ کو پھر سے جوان کر دیتے، وہ ہمت کرتے اور مخالف قبیلے کے جا کے لوگوں کو وہ مارا، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے۔ پھر اس مخالف قبیلے کے بچے جب جوان ہوتے تو وہ جنگ کو پھر جوان کر دیتے۔ تو یہ جنگ 110 سال تک جاری رہی۔ اوس اور خزرج کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی۔ تو اس کے بارے میں کچھ لوک گیت تھے جو یہ بچیاں جو تھیں حضرت عائشہ کے پاس گا رہی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ اپنے دوسری طرف کر لیا۔ حضرت ابو بکر داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے مجھے ڈانٹا اور کہا شیطانی گانا بجانا اللہ کے نبی کے پاس ہو رہا ہے، حالانکہ یہاں پہ بچیاں تھیں اور جنگ کے لوگ گیت گا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر متوجہ ہوئے۔ پہلے تو اللہ کے رسول نے چہرہ دوسری طرف کیا ہوا تھا۔ جب حضرت ابو بکر کی بات سنی کہ وہ حضرت عائشہ کو ڈانٹ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے گھر میں یہ گانا بجانا شیطانی ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ اس طرف کر لیا اور کہا ابو بکر ان کو چھوڑ دو۔ جب وہ غافل ہوئے تو میں نے ان بچیوں کو اشارہ کیا تو وہ دونوں نکل گئی۔ کیا سمجھ آئی؟ یہ عید کا دن، اور یہ عید کے دن بچیاں جو تھیں گا رہی تھیں۔ جاریتان جو ہے یہ لفظ نابالغ بچیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جنگ کے لوک گیت جو تھے وہ گا رہی تھیں۔ تو حضرت ابو بکر نے اس کو برا سمجھا، لیکن اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو ابو بکر چھوڑ دو، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج عید ہے کوئی بات نہیں، ان کو جانے دو۔ یہ کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے لیٹ گئے، پہلے ہی لیٹے ہوئے تھے، منہ دوسری طرف کر لیا۔ اللہ کے رسول جب تھوڑے سے غافل ہوئے، نیند آ گئی، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے ان بچیوں کو اشارہ کیا، وہ بچیاں چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اور عید کے دن حبشی اپنے ڈھال اور بالوں کے ساتھ مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا اللہ کے رسول نے خود مجھ سے پوچھا عائشہ انہیں دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ اب عید کے دن مسجد نبوی میں حبشی اپنے جنگی کھیل کھیل رہے ہیں اپنے بھالے اور ڈھال کے ساتھ، اور حضرت عائشہ کی آپ کو پتہ عمر کی چھوٹی تھی، اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ اس عمر کی بچیاں جو ہیں وہ اس طرح کے کھیل دیکھنا پسند کرتی ہیں، اور اللہ کے رسول اس بات کا دھیان رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کے آپ کو پتہ کھلونے بھی دیکھا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ کی سہیلیاں بھی دیکھا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی، اللہ کے رسول گھر آتے، میری سہیلیاں جو تھیں وہ چھپ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر کے مارے۔ اللہ کے رسول انہیں تلاش کرتے اور انہیں کہتے جاؤ جا کے کھیلو، جاؤ جا کے کھیلو۔ اسی طرح حضرت عائشہ کے جو کھلونے ہیں ان کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ کا ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ گھوڑا جو ہے یہ گھوڑوں کے پر تو نہیں ہوتے؟ حضرت عائشہ کہنے لگی حضرت عثمان انہی کے ساتھ توڑتے تھے، حضرت عثمان کا تو ایسا گھوڑا تھا نا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ کی عمر چھوٹی ہے، تو انہوں نے یا تو خود پوچھا یا حضرت عائشہ نے ان سے کہا
کیا تم یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، میرا رخسار آپ کے رخسار پر تھا اور وہ فرما رہے تھے بنی ارفدہ اپنا کھیل جاری رکھو۔ اب آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ کا گھر جو تھا اور مسجد نبوی کا سین اکٹھے تھے، اللہ کے رسول اپنے گھر میں دروازے میں کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ آپ کے پیچھے تھی، حضرت عائشہ کا رخسار آپ کے رخسار پر تھا، اوپر سے آپ نے ایک چادر کے ساتھ حضرت عائشہ کو ڈھانپ رکھا تھا، اور حضرت عائشہ آپ یوں سمجھے رخسار حضرت اللہ کے نبی کے رخسار کے ساتھ تھا، اوپر سے چادر کے ساتھ اللہ کے رسول نے آپ کو ڈھانپ رکھا تھا، خود آگے کھڑے تھے، حضرت عائشہ پیچھے تھی، اور حضرت عائشہ یہاں سے دیکھ رہی ہیں وہ کھیل، ٹھیک ہے۔ اور حتیٰ کہ جب میں تھک گئی آپ نے فرمایا تجھے کافی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا جاؤ، پھر چلی جاؤ۔ اب اس حدیث میں تو اتنا ذکر ہے، لیکن ایک اور حدیث میں آج ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ بس۔ حضرت عائشہ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ بھی ٹھہریے۔ پھر دوسری دفعہ پوچھا عائشہ بس؟ حضرت عائشہ کہتی نہیں یا رسول اللہ ابھی اور ٹھہریے۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ عائشہ بس؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں کھیل تو دیکھ چکی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ لوگ دیکھیں کہ اللہ کے رسول میری کتنی قدر کرتے ہیں، میں اس لیے چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول میرے لیے کھڑے رہیں تاکہ دوسرے دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول میری کتنی قدر کرتے ہیں، میری خاطر اتنی دیر کھڑے رہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، حدیث نمبر 514 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ اس اثنا میں کہ کچھ حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیل رہے تھے اپنے بھالوں کے ساتھ، حضرت عمر داخل ہوئے تو حضرت عمر نے کچھ کنکریاں ان کی طرف پھینکی، تو آپ نے ان سے کہا اے عمر چھوڑ دو۔ اب دیکھیے جی، حضرت عمر جو ہیں وہی جو مسجد نبوی میں کھیل ہو رہا ہے ان کو کنکریاں مار رہے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں چھوڑو، بلکہ حضرت عائشہ کو خود دکھا رہے ہیں، حضرت عائشہ کے پاس وہ بچیاں گا رہی ہیں، حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول کے گھر میں یہ شیطانی گانا بجانا ہو رہا ہے، حضرت اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر انہیں چھوڑ دو۔ مطلب کیا ہے؟ درمیانی راستہ معتدل راستہ کون سا ہے؟ حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو عید والے دن تھوڑا بہت ہلا گلا کیا جا سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ حدود جو ہیں ان سے باہر نہ نکلا جائے۔ اب یہ بچیاں گا رہی ہیں، ان کے واضح گھروں سے باہر نہ جائیں، گانے فحش نہ ہوں، ان کے ساتھ موسیقی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چھوٹی موٹے جیسے ٹپے گا لیتی ہیں بچیاں، کوئی اس پر وہ جو ہوتے ہیں نا گھڑے پر، یا پرات بجا لیتی ہیں، اتنی تھوڑی بہت اجازت شریعت ہمیں دیتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عید کا دن ہے چھوڑ، ٹھیک ہے، تو اتنی گنجائش موجود۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں نماز استسقاء۔ نماز استسقاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استسقاء کا معنی ہوتا ہے پانی مانگنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بارش نہیں ہو رہی ہوتی، قحط پڑا ہوتا ہے، تو اس موقع پر یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز 3 طرح سے حدیث میں ثابت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کھلے میدان میں جایا جائے، اور کھلے میدان میں پہلے 2 نفل پڑھے جائیں حاجت کے، اور اس کے بعد دعا کی جائے، باجماعت یہ نماز ہوگی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف دعا کر لی جائے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں دعا کر لی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو اپنے ہاتھ خوب اونچے کرتے تھے، اور دوسری بات ہے اس میں آپ اپنی چادر کو بھی الٹ دیتے تھے۔ چادر الٹنے سے مراد کیا تھی کہ یا رسول اللہ جس طرح میں نے چادر اپنی الٹی ہے اسی طرح تو ہمارے حالات بھی تبدیل کر دے، ٹھیک ہے۔ نماز استسقاء جو ہے یہ آج بھی پڑھی جاتی ہے، میرا خیال ہے آپ نے ضرور کبھی اس کے بارے میں سنا ہوگا، اور نماز استسقاء پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم بھی فرما دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 517 انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑ گیا، تو اس اثنا میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، ایک بدو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مال ہلاک ہو گیا،
گھر اہل و عیال بھوکے ہو گئے، اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ کیا دعا کریں کہ اللہ ہم پر بارش برسائے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، وہی جمعے کے دوران ہوئے تو، اور ہم آسمان میں کوئی بادل نہ دیکھتے تھے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے اپنے ہاتھ نیچے بھی نہ کیے تھے، یہاں تک کہ بادل پہاڑوں کی طرح امڑ آئے۔ یہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کے لیے بھی اپنے ہاتھ نیچے بھی نہیں کیے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ آسمان بادلوں کے ساتھ ڈک گیا، پہاڑوں کی طرح بادل جو تھے امڑ آئے۔ پھر آپ اپنے ممبر سے بھی نہیں اترے تھے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ جو بارش تھی آپ کی داڑھی پر ٹپک رہی تھی۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مسجد نبی پر ان دنوں چھت جو تھی کھجور کے تنوں کی، کھجور کی شاخوں کی ہوتی تھی، کھجور کی ٹہنیاں اوپر بچھا دی گئی تھی چھت کے اوپر، بارش ہوتی تو پانی بھی ٹپکتا تھا۔ تو اللہ کے رسول ابھی اپنے ممبر پر ہی کھڑے تھے، بارش بھی ہونے لگی، اور ابھی اپنے ممبر سے اترے نہیں تھے کہ بارش آپ کی داڑھی پہ ٹپک رہی۔ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو تھی وہ قبول فرما لیتے تھے۔ یہاں تک کہ دوسرا جمعہ ہو گیا، بس وہی بدو اٹھا یا کسی اور نے بات کی اور اس نے کہا ہے اللہ کے رسول عمارتیں گر گئیں، مال مویشی غرق ہو گئے، اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے، بارش نہ ہو تب بھی مصیبت، اب بارش زیادہ ہو گئی، بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے گھر گر پڑے اور مال مویشی غرق ہو گئے، یا رسول اللہ ہمارے لیے اب دعا کیجیے۔ یا تو وہی اعرابی اٹھا یا کوئی اور۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے اور کہا اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد برسا دے، ہمارے اوپر نہ برسا۔ اصل بات یہ ہے بارش اللہ کی رحمت ہے، اور اس رحمت کو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ بارش بند کر دے، بلکہ کیا کہنا چاہیے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ہمارے آس پاس برسا دے، جہاں اللہ ضرورت ہے وہاں برسا دے، ہمارے اوپر نہ برسا۔ تو آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ بادلوں کی طرف اشارہ کرتے تھے، یوں اللہ ہمارے ارد گرد برسا دے، ہمارے اوپر نہ برسا، اور جہاں جہاں آپ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے بادل وہاں سے چھٹ جاتے تھے۔ پہلے آپ نے دیکھا آپ کے دعا کرنے پر بادل چھا گئے، بارش ہو گئی، اب آپ کے دعا کرنے پر بادل جدھر آپ اشارہ فرماتے تھے بادل ہٹ جاتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ معجزہ اسے سمجھ لیجئے۔ اور مدینہ جو تھا ایک آنگن کی طرح ہو گیا، اور کنات کا نالا جو تھا، پورا وادی کنات کا نالا پورا ایک مہینہ تک بہتا رہا۔ اب مدینہ میں کیا ہو گیا، ایک آنگن، آپ کو پتہ ہے آنگن کس کو کہتے ہیں، صحن، ہر طرف پانی، ہر طرف پانی۔ اور پھر مدینہ کا جو ایک نالا تھا اس میں جیسے ہمارے ہاں نالے ہوتے ہیں، تو ایک عام طور پہ خشک رہتا تھا، لیکن اتنی بارشیں ہوئی کہ ایک مہینہ تک وہ نالا جو تھا وہ پانی سے بھرپور رہا اور بہتا رہا، اور جو کوئی بھی باہر کے علاقے سے آیا تو اس نے موسلادھار بارشوں کی خبر دی۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استسقاء، بارش کے لیے دعا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دوران یہ دعا کی تھی۔ حدیث نمبر 518 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان میں کوئی چیز دیکھتے، کوئی بادل ہوتا یا بجلی وغیرہ ہوتی، آپ آگے آتے اور پیچھے جاتے، داخل ہوتے اور نکلتے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ جب بارش ہو جاتی آپ سے یہ کیفیت دور ہو جاتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر بادلوں کو دیکھتے یا بادل گرجتے ہوئے دیکھتے، بجلی چمکتے ہوئے دیکھتے، گھبرا جاتے، بے چینی میں کبھی آتے کبھی جاتے، کبھی دروازے سے اندر داخل ہوتے کبھی باہر نکلتے۔ تو لیکن جب بارش شروع ہو جاتی آپ کی یہ بے چینی جو تھی یہ دور۔ حضرت عائشہ نے اس بات کو جان لیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا، شاید کہ وہ بارش ہو جیسا کہ قوم نے کہا تھا کہ جب انہوں نے بادل دیکھے جو کہ ان کی
وادیوں کی طرف آ رہے تھے، یہ قوم عاد تھی۔ قوم عاد کے ہاں بھی کیا ہوا تھا، کافی دیر سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور ان کے اوپر بادل آ گئے۔ تو انہوں نے جب دیکھے کہ بادل ان کی وادیوں کی طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ بارش ہے، یہ بادل ہیں جو ہم پر بارش برسائیں گے، لیکن حقیقت میں وہ بارش برسانے والے بادل نہ تھے، اس میں عذاب تھا۔ یہ وہ عذاب تھا جس کی تم جلدی مانگتے تھے، اس میں بڑی تند و تیز ہوا تھی۔ اب اسی بادل میں سے تند و تیز ہوا آئی اس کے بادل کے بعد، اور وہ ہوا جو تھی ان کے اوپر 7 دن 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر مسلط رہے اور اس نے ان کو اکھاڑ پھینکا۔ تمام قوم عاد کے لوگ جو تھے اس کے ساتھ برباد ہو کے رہ گئے۔ حالانکہ قوم عاد کے لوگ جو تھے بڑے اونچے لمبے، بڑے قداور، بڑے طاقتور تھے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان جیسے طاقتور اللہ نے دوبارہ نہیں پیدا کیا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کس سے برباد کیا؟ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ، جو 7 دن 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلط رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں ڈر گیا تھا کہ ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب کہیں نازل ہو رہا ہے، اسی لیے آپ بے چین ہو جاتے اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے۔ تو لیکن جب بارش ہو جاتی تو پھر آپ مطمئن ہو جاتے۔ حدیث نمبر 519 عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مدد کی گئی باد صبا کے ساتھ، اور قوم عاد جو تھی وہ دبور کے ساتھ ہلاک ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کب مدد کی گئی تھی؟ غزوہ خندق میں۔ غزوہ خندق میں دشمن جو تھا وہ خندق کے پار 25 دن تک رہا، خندق عبور کر کے مدینہ تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب خندق پر 3000 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی۔ تو 25 دن تک جب وہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پر ٹھنڈی یخ ہوا بھیجی رات کے وقت۔ اتنی تیز آندھی تھی اور اتنی یخ سردی تھی کہ وہ لوگ برداشت نہ کر سکے، ان کے خیمے الٹ گئے، ان کی دیگیں جو تھیں وہ الٹ گئیں اور وہ راتوں رات سر پر پاؤں رکھ کے بھاگ گئے۔ تو یہ کون سی ہوا تھی؟ باد صبا۔ باد صبا کے ساتھ میری مدد کی گئی اور قوم عاد جو تھی وہ دبور کے ساتھ ہلاک ہوئی تھی۔ صبا اس ہوا سے کو کہتے ہیں جو مشرق کی طرف سے آتی ہے، اور دبور اس ہوا کو کہتے ہیں جو مغرب کی طرف سے آتی ہے۔ تو قوم عاد کو دبور کے ساتھ ہلاک کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جو تھی باد صبا کے ساتھ کی گئی۔ ہم اب پڑھ رہے ہیں صلاۃ الکسوف۔ کسوف کا معنی ہوتا ہے چاند گرہن ہونا۔ اصل میں اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، کسوف بھی، خسوف بھی۔ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں، چاند گرہن یا سورج گرہن۔ جب چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ اس باب میں ہم اس نماز کے بارے میں پڑھیں گے، اسے صلاۃ الکسوف کہتے ہیں۔ اس نماز پڑھنے کا طریقہ بھی عام نمازوں سے فرق ہے۔ آپ نے دیکھا عید کی نماز جو ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں۔ یہ جو نماز کسوف ہے اس کی صرف 2 رکعت، لیکن اس میں 2 رکعتوں میں ایک رکعت میں بعض اوقات 2 رکوع ہوتے ہیں، بلکہ بعض احادیث میں تو 3 یا 4 رکوعوں کا بھی ذکر ہے، ایک ہی رکعت میں 4 رکوع۔ اور یہ تب تک پڑھی جاتی ہے جب تک سورج گرہن یا چاند گرہن ختم نہ ہو جائے، لیکن ہیں اس کی 2 ہی رکعتیں۔ آپ نے دیکھا نماز چاشت ہے یا جو نماز تہجد ہے، اس کی رکعتیں 2 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، 6 بھی ہو سکتی ہیں، 8 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن صلاۃ کسوف کی صرف 2 ہی رکعتیں 2 ہوں گی۔ بعض اوقات چاند گرہن 1 گھنٹہ رہتا ہے، 2 گھنٹے رہتا ہے، اتنی دیر تک یہ نماز پڑھی جاتی رہے گی، اور رکعتیں اس کی 2 ہی ہوں گی۔ رکعت جو ہے اس میں قرات لمبی ہوگی، رکوع لمبے ہوں گے،
سجدے لمبے ہوں گے اور ایک ہی رکعت میں بعض اوقات 2 رکوع ہوں گے۔ کس طرح؟ آپ کو میری بات عجیب لگ رہی ہے لیکن حدیث آپ پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں نا، پہلی رکعت آپ نے رکعت شروع کی ہے، پہلی رکعت پڑھ لی، پہلی رکعت پڑھ کے تو رکوع کر لیا، رکوع کر کے پھر سجدہ نہیں کیا بلکہ رکوع کر کے پھر کھڑے ہو گئے، پھر قرات شروع ہو گئی، پھر دوسرا رکوع کر لیا اور اس کے بعد پھر سجدہ کیا۔ ایک رکعت میں 2 رکوع تو لازماً ثابت ہے، لیکن بعض احادیث میں 3 رکوعوں کا بھی ذکر ہے اور بعض احادیث میں 4 رکوعوں کا بھی ذکر ہے۔ رکعت ایک ہی ہے، رکعت سے کیا مراد ہے؟ سجدے، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں تو اس میں رکوع زیادہ، یہ فرق ہے دوسری نمازوں سے۔ آئیے ہم اس کے بارے میں حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 524 حضرت اسماء کی حدیث ہے کہ میں حضرت عائشہ کی طرف آئی۔ حضرت اسماء جو ہیں حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہیں، وہ کہتی ہیں میں حضرت عائشہ کی طرف آئی اور وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اب حضرت عائشہ یہ نماز پڑھ رہی ہیں، انہوں نے نماز میں ہی حضرت عائشہ سے پوچھا کیا بات ہے، کس چیز کی نماز پڑھ رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے نماز میں ہی آسمان کی طرف اشارہ کر دیا کہ چاند گرہن ہوا ہے۔ ان کو بھی اندازہ ہو گیا، پس انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو لوگ اس وقت کھڑے تھے۔ ہاں تو وہ کہنے لگی سبحان اللہ۔ میں نے کہا کوئی نشانی ہے؟ حضرت عائشہ نے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کیا، ای نعم، ہاں۔ یہ ساری جو ہے نا باتیں کہاں پہ ہو رہی ہیں؟ نماز کے اندر۔ فرض نماز کے اندر تو اجازت نہیں ہے، لیکن نفل نماز کے اندر تھوڑی سی اشارہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح نفل نماز میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، دروازہ جو ہے 3 فٹ دور ہے، آپ اپنی جگہ سے چل کے دروازہ کھول کے واپس ہو جاتے کھڑی، یہ بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن نفل میں فرضوں میں پابندی زیادہ ہے، نوافل میں نسبتاً آسانی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نماز میں ہی انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا، لوگ کھڑے تھے۔ تو حضرت اسماء نے کہا کیا بات ہے، کوئی عجیب بات ہو گئی ہے، تو کوئی خاص بات ہے؟ تو حضرت عائشہ نے اپنے سر کے ساتھ نا یوں سر ہلایا، ہاں، یعنی آسمان کی طرف بھی اشارہ کیا اور ساتھ سر کے ساتھ سر بھی ہلایا، ہاں کوئی خاص بات ہو گئی۔ ظاہر ہے چاند گرہن یا سورج گرہن جو ہوتا ہے یہ خاص بات ہی ہوتی۔ تو میں کھڑی ہو گئی، یعنی اب حضرت اسماء بھی نماز پڑھنے لگ پڑی، حضرت عائشہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ غشی نے میرے اوپر غلبہ پا لیا، بس میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگ گئی۔ اب کیا ہوا، اتنی لمبی نماز تھی کہ حضرت اسماء کہتی ہیں میں تو بے ہوش ہوں، غشی نے مجھ پر غلبہ پا لیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ قریب ہی دیوار پر ایک مشک لٹکی ہوئی تھی، اسی مشک میں سے انہوں نے نماز کے اندر ہی اس مشک کو کھولا اور اپنے سر پر پانی ڈالا تاکہ تھوڑی سی ہوش ٹھکانے آ جائے، تھوڑی سی فریش ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے پانی ڈالنے سے انسان جو ہوتا ہے تازہ دم ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگ پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اور اللہ عز و جل کی ثنا کی۔ اب نماز ختم ہو چکی ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر کہا کوئی بھی ایسی چیز جو مجھے دکھائی نہ گئی تھی مگر میں نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کے دیکھی ہے، یہاں تک کہ جنت بھی اور دوزخ بھی۔ یعنی یہ جو نماز ہم نے پڑھی ہے، اس نماز کے اندر مجھے جنت اور دوزخ دکھائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ جو تھی ایک دفعہ نہیں بے شمار دفعہ دکھائی گئی۔ ایک دفعہ تو آپ کو معراج میں جنت اور دوزخ دکھائی، ایک دفعہ آپ اللؤلؤ و مرجان میں ہی پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جنت اور دوزخ دکھائی گئی۔ دوزخ کے عذاب بڑی تفصیل سے دکھائے گئے، وہ ہم جب خوابوں کا باب آئے گا تو اس میں ہم پڑھیں گے۔ اور یہ دیکھیے نماز میں آپ کو یہ ساری جنت اور دوزخ دکھائی۔ تو میری طرف وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ قریب راوی کہتے ہیں
میں نہیں جانتا کہ حضرت اسما نے مثل کا لفظ استعمال کیا تھا یا قریب کا لفظ استعمال کیا تھا، مفہوم دونوں کا ایک ہے، لیکن اس سے آپ کو ایک بات کا ضرور پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کوشش کرتے تھے کہ حدیث کو انہی الفاظ میں روایت کریں جن الفاظ میں انہوں نے سنا ہوتا تھا۔ تو تم اپنی قبروں میں آزمائے جاتے ہو، فتنہ مسیح دجال کے فتنے کے قریب اتنا زیادہ تم آزمائے جاتے ہو جتنا بڑا فتنہ مسیح دجال کا ہے۔ اب قبروں میں کیا آزمایا جاتا ہے انسان؟ میت سے کہا جاتا ہے تیرا علم اس آدمی کے بارے میں کیا ہے؟ اس آدمی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مومن ہوتا ہے یا یقین کرنے والا ہوتا ہے، راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ حضرت اسما نے مومن کہا تھا یا یقین کرنے والا کہا تھا، وہ تو کہہ دیتا ہے وہ محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر آئے تھے اور ہدایت لے کر آئے تھے، ہم نے ان کی بات کو قبول کر لیا اور ہم نے آپ کی پیروی کی، وہ محمد رسول اللہ ہیں۔ اور جو ایمان لانے والا ہوتا ہے وہ یہ بات 3 دفعہ کہتا ہے، اسے کہا جاتا ہے سو جا، آرام سے سو جا، ہم جانتے تھے کہ تو اس بات پر یقین کرتا ہے۔ میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کو قبر کے بارے میں بتایا تھا، قبر میں میت کو جب ڈالا جاتا تو فوراً ہی سوال جواب شروع ہو گئے، اتنی جلدی کہ ابھی جانے والے جا رہے ہوتے ہیں اور میت جو ہوتی ہے ان کے پاؤں کی چاپ کی آواز بھی سن رہی ہے۔ اسی وقت فرشتے آتے ہیں، اسے روح اس کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کو بٹھا دیتے ہیں، اسے 3 سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون سا ہے؟ اب جو تو مومن ہوتا ہے جس نے واقعی اپنی زندگی اللہ کو رب مان کے اور اسلام کو اپنا دین سمجھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کر کے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے، تو وہ تو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، میرا اسلام میرا دین ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسے فرشتے کہتے ہیں کہ اب تو سو جا، بلکہ اس کے کہنے سے پہلے 4 باتیں، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر جو ہے حد نظر تک فراخ کر دی جاتی ہے، اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھا دیا جاتا ہے، اسے جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر فرشتے اسے کہتے ہیں تو آرام سے سو جا، تو دلہن کی طرح سو جا جسے اس کے دلہا کے علاوہ اور کوئی نہیں جگاتا۔ مراد کیا ہوتی ہے؟ اب تجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، تو آرام سے سو یہاں تک کہ قیامت نہ آ جائے، قیامت تک تو چین کے نہیں سو جائے۔ اور ایسے شخص کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے یا اللہ کے بارے میں شک کرنے والا ہوتا ہے، میں نہیں جانتا کہ حضرت اسما نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں تو لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنتا تھا تو میں نے بھی وہ بات کہہ دی تھی۔ اب جو منافق ہوتا ہے یا اللہ کے بارے میں شک کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے لوگوں کو سنا تھا لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، میں نے بھی پڑھ دی، مجھے نہیں پتا اللہ کون ہے، مجھے نہیں پتا اللہ کا رسول کون ہے، اور مجھے نہیں پتا دین کیا ہے۔ میری تو ساس جو تھی وہ ختم دلاتی تھی تو میں بھی دلا دیتی تھی، اور لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے میں بھی پڑھ دیتا تھا، کچھ لوگ فلاں رسمیں کر لیتے تھے میں بھی کر لیتا۔ فرشتے اسے کہتے ہیں ما دریتا وما تلیتا، تو نے نہ جانا نہ تو نے پڑھا، تو قرآن پڑھتا تو تجھے ان باتوں کا پتہ چلتا، تو قرآن پڑھتا تو تجھے ان باتوں کا پتہ چلتا۔ تو پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرشتے جو ہیں قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اور اس کی قبر وہی جو پہلے بھی 2 فٹ چوڑی ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر یوں گھس جاتی ہیں، اس کا جسم ٹوٹنے لگتا ہے، ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، جسم وہ قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 دوزخ کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ نمبر 3 دوزخ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، دوزخ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔
وہی کام جو ادھر جنتی کے ساتھ ہوئے تھے ادھر ہونے لگتے تھے. اور پھر فرشتے اسے اپنے گرزوں سے مارتے ہیں، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ چیختا ہے. اس کا چیخنا دنیا کا ہر جانور، ہر درندہ، ہر پرندہ، ہر کیڑا مکوڑا سنتا ہے سوائے انسان اور جن کے. وہ نہیں، ان کے لیے اللہ نے غیب رکھا ہے. دوبارہ جان ڈالی جاتی ہے، دوبارہ اسے فرشتے مارتے ہیں، اور یہ عذاب اسے قیامت تک ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کی قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے 99 سانپ اور بچھو، وہ اسے کاٹتے ہیں، اسے ڈستے ہیں، وہ روتا ہے، وہ چیختا ہے، وہ چلاتا ہے، اور یہ عذاب اسے قیامت تک ہوتا ہے. تو یہ قبر کا عذاب ہے. تو تم لوگ اپنے قبروں میں، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کو قبر کا عذاب ہونے لگتا ہے تو اس کی نماز اس کے سر کی طرف آ جاتی ہے، اس کا جو زکوٰۃ اور اس کے روزے اس کے دائیں اور بائیں طرف آ جاتے ہیں، اور اس کا لوگوں سے حسن سلوک اور اس کا انفاق فی سبیل اللہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. اور یہ لوگ پھر اللہ سے سفارش کرتے ہیں، اللہ یہ شخص نماز پڑھتا تھا، اللہ یہ شخص زکوٰۃ بھی دیتا تھا، اللہ روزہ بھی رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ یہ شخص تیرے راستے میں خرچ بھی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ تو ہماری سفارش اس کے حق میں قبول تھا. ہم نے کتاب الایمان میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، اور دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا اور ان میں سے ایک چغلی کرتا تھا. تو یہ سمجھ لیجئے نمازیوں کو بھی قبر کا عذاب ہے، روزے رکھنے والوں کو بھی، جو ہے زکوٰۃ دینے والوں کو بھی. ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید یہ کام کر لیے تو ساری چھٹیاں ہی ہیں. میری بہنوں ایسا نہیں. یہ حدیث ہم نے کتاب الایمان میں پڑھی تھی، اور وجہ کیا بتائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے. اور یہ دوسرا کون سا تھا؟ جو چغلی کر. تو نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ خیرات، لوگوں سے اچھا سلوک، اس کی سفارش کریں گے. اب اللہ چاہیں تو سفارش قبول کریں، اللہ چاہیں تو نہیں. اس لیے قبر کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے قیامت کی بات ہوتی، جنت دوزخ کی بات ہوتی، لیکن جب قبر کے عذاب کی بات ہوتی تو رونے لگتے. اتنا روتے داڑھی بیچ جاتی. لوگوں نے کہا کیا بات ہے، اب قبر کے عذاب پر بہت روتے. کہنے لگے اصل بات ہے قبر موت کے بعد پہلی سیڑھی ہے، اگر اس میں کا یہاں سے بچ گئے تو آگے سے بھی بچ گئے، اگر یہاں پہ پکڑے گئے تو پھر آگے سے. بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، ہمیں حشر کے عذاب سے بچائے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے. حدیث نمبر 525 عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے لمبا قیام کیا جو کہ سورہ بقرہ کی قرات جتنا تھا. سورہ بقرہ میں کتنے سپارے ہیں؟ 2.5 سپارے. 2.5 سپارے کتنی دیر میں پڑھے جاتے ہیں؟ تقریباً 1.25 گھنٹے میں. اتنی دیر تک آپ ایک ہی رکعت میں رہے. آپ نے سورہ بقرہ جتنا لمبا قیام کیا، پھر آپ نے رکوع کیا، اور یہ رکوع بھی بہت لمبا تھا کیونکہ تلاوت بہت لمبی کی تھی، رکوع بھی بہت لمبا کیا. پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے دوبارہ لمبا قیام کیا، سجدے میں نہیں گئے، دوبارہ لمبا قیام کیا، اور وہ پہلے قیام سے چھوٹا تھا. یعنی پہلا قیام کتنا تھا؟ سورہ بقرہ کے برابر 2.5 سپاروں کا. دوسرا قیام 2.5 سپاروں کا تو نہیں تھا، 2.5 سپاروں سے کم تھا، لیکن تھا وہ بھی لمبا. پھر لمبا رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے چھوٹا تھا. پھر سجدہ کیا، یعنی ایک رکعت میں 2 رکوع کیے اور 2 دفعہ قرات کی. پھر سجدہ کیا، سجدے کے بعد پھر دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے لمبا قیام کیا،
اور وہ پہلے قیام سے چھوٹا تھا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے چھوٹا تھا، پھر آپ اٹھے اور پھر آپ نے لمبا قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے لمبا تھا، پھر لمبا رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے چھوٹا تھا، پھر سجدہ کیا۔ کیا سمجھ آئی؟ 2 رکعتوں میں 4 دفعہ قرات کی، پہلے قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر رکوع کر کے بجائے سجدہ کرنے کے کھڑے ہو گئے، پھر قرات کی، اور یہ قرات پہلی قرات سے چھوٹی تھی، پھر لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے چھوٹا تھا کیونکہ قرات بھی چھوٹی تھی، ٹھیک ہے۔ اور 2 دفعہ جب آپ نے قرات کر لی اور 2 رکوع کر لیے تو پھر آپ نے 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو گئے، اب دوسری رکعت شروع ہو گئی، اب دوسری رکعت میں پھر لمبی قرات کی۔ لیکن آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام طریقہ یہ تھا کہ پہلی رکعت کو آپ لمبا کرتے تھے اور دوسری رکعت کو چھوٹا کرتے تھے، تو یہ رکعت جو تھی یہ پہلی رکعت سے یہ قرات چھوٹی تھی، پھر اس کے بعد رکوع کیا، لمبا رکوع، اس کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، پھر قرات شروع ہو گئی، لیکن یہ قرات جو تھی یہ پہلی قرات سے چھوٹی تھی، پھر رکوع کیا، یعنی 2 رکعتوں میں کتنے رکوع ہو گئے؟ 4، اور پھر آپ نے سجدہ کیا۔ 2 رکعتوں میں 4 ہی رکوع کیے اور 4 ہی سجدے کیے۔ ثم انصرف، پھر اللہ کے رسول نے سلام پھیرا اور اس وقت تک سورج جو تھا وہ ظاہر ہو چکا تھا، روشن ہو چکا تھا، اور پھر آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کے لیے ان پر گرہن نہیں لگتا۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گرہن لگا، یہ 10 ہجری میں کی 29 شوال کو لگا تھا، صبح 8 بجے صبح کے وقت میں لگا تھا، اور اسی دن ہی حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چونکہ آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے تو شاید اس وجہ سے چاند گرہن ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ یہ جو چاند اور سورج ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ کسی کی موت یا زندگی کے لیے ان پر گرہن نہیں لگتا، جب تم گرہن کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا تھا، آپ اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور آپ کچھ پکڑنے لگے تھے، یوں کر کے آپ پکڑ رہے تھے کچھ، پھر ہم نے دیکھا آپ پیچھے بھی ہٹے تھے، یعنی پہلے آپ آگے بڑھ کے تھوڑا سا کچھ پکڑنے لگے تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے تھے، تو یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تھی اور میں نے اس میں پھلوں کا ایک خوشہ دیکھا تھا، تو میں اسے پکڑنے لگا تھا آگے ہو کر، اور اگر اسے میں پکڑ لیتا تو تم اسے کھاتے جب تک کہ دنیا باقی رہتی، ختم ہی نہ ہوتا، کیونکہ وہ جنت کا خوشہ تھا۔ اور میں نے آگ دیکھی تو میں نے جیسا منظر، جتنا ہولناک منظر میں نے آج دیکھا ہے اتنا ہولناک منظر میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس دوزخ میں زیادہ تر عورتیں تھیں۔ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے۔ پوچھا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ اپنے خامن کی ناشکری کرتی ہیں اور کسی کا احسان نہیں مانتی۔ اگر تو ان میں سے کسی ایک عورت کے ساتھ سارا زمانہ احسان کرتا رہے، پھر وہ عورت تیرے سے کوئی بری بات دیکھے تو وہ کہتی ہے میں نے تیرے سے کبھی خیر نہیں پائی۔ عورتیں اپنے خامنوں کے ساتھ واقعی ایسا کرتی ہیں، خامن انہیں گھر بنا کے دیتے ہیں، ان کی اولاد ان سے ہوتی ہے، ان کی ساری زندگی انہی کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ عورتیں جب اپنے خامن سے کوئی بری بات دیکھتی ہیں تو پتہ کیا لفظ بولتی ہیں؟ میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی جو تیرے سے شادی ہو گئی، تیرے سے آج تک کبھی مجھے کوئی اچھی بات نہیں۔ کیا خیال ہے؟ عورتیں ایسا ہی کرتی ہیں، ایسا ہی کرتی ہیں۔ یہ ان کی ناشکری ہے۔ یہ وہ کس کی ناشکری کرتی ہیں؟ اپنے شوہر کی۔ تو اس ناشکری کی وجہ سے میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، لہذا اے خواتین اپنے خواتین کی ناشکری کرنا بند کر دیں، ان سے شکوے شکایتیں بند کر دیں، یہ نہیں لے کے دیا، وہ نہیں لے کے نہیں دیا، وہ زیور نہیں بنا کے دیا، وہ کپڑا نہیں بنا کے دیا، ویسا گھر نہیں بنا کے دیا۔ جو اللہ نے دیا ہے، جو خامند آپ کو دے رہے ہیں اس پر ان کی شکر گزار ہیں۔ آپ گھر بیٹھی ہوتی ہیں تو آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرتے رہتے، خود بیچارے دھوپ میں
جلتے ہیں اور سڑتے ہیں اور آپ اپنے گھر میں ٹھنڈ میں بیٹھی ہوتی ہیں، تو ان کی ناشکری سے باز آ جائے۔ تو اس حدیث میں بھی آپ نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھی اور اس نماز میں آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ بھی دکھائی گئی۔ آپ جنت کا ایک خوشہ پکڑنے لگے تھے اور دوزخ بھی آپ کو دکھائی گئی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان چیزوں کو غائب رکھا ہے ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی کہ یہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے غائب ہی رہیں۔ حدیث نمبر 528 ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے، ڈرتے تھے کہیں قیامت نہ آنے والی ہو۔ مسجد میں آئے، لمبا قیام کیا، لمبا رکوع کیا، لمبے سجدے کیے۔ اتنے میں نے انہیں اس سے پہلے اتنے لمبے رکوع سجدے کرتے ہوئے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اور بعد میں آپ نے خطبہ دیا۔ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ کسی کی موت کے لیے نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی کی زندگی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسی کوئی چیز دیکھو تو تم گھبرا کر اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے استغفار کرو اور نماز پڑھو۔ تو لہٰذا جب یہ چاند گرہن ہو تو سورج گرہن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات ہے نماز پڑھے، نماز کسوف جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ یہ کام کرنے والے ہیں اس وقت ہمارے ہاں عورتوں کے ہاں بہت سے وہم ہوتے ہیں کہ جی حاملہ عورت جو ہے وہ چاند گرہن ہوگا تو اس کے پیٹ کے بچے کے اوپر یہ نشان پڑ جائیں گے اور اس طرح کی باتیں، یہ سب توہمات ہیں۔ جب چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈراتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو جب یہ آپ کو نظر آئے، یا تو نماز کسوف پڑھیں یا اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعا کریں اور استغفار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير